بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. دوستو بزرگوں، دوسری دفعہ آپ کے شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے. دوسری دفعہ آپ کے شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے. پہلی دفعہ جب میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے متعلق کچھ عرض کیا تھا. ہر مسلک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کی وضاحت کرے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے مسلک کے متعلق آگاہ کرے. میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک پر لگا دیا. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی سنت کیا ہے تو آپ نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ سینے کو کینے سے پاک رکھا جائے. اہل سنت والجماعت مسلک میں جہاں اور ہزاروں خوبیاں ہیں، ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا مسلک کینے سے پاک ہے. جب ہم ارد گرد نظر نیاز کسی نہ کسی کینے پر ہے، کسی کو نبی کے صحابہ کے خلاف حسد ہے، کسی کو اہل بیت سے حسد ہے، کسی کو ائمہ مجتہدین سے حسد ہے، کسی کو حضرات محدثین سے حسد ہے، کسی کو اولیاء اللہ سے حسد ہے، کسی کو علماء امت سے حسد ہے. لیکن ایک مسلک اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس گندگی سے پاک رکھا ہے. اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ علاقہ جسے پاک و ہند کہتے ہیں، یہاں دین اسلام لانے والے جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے بزرگ تھے. وہ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں. آپ تاریخ میں جس بزرگ کا بھی نام پڑھیں گے وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے تھے. میرے بزرگوں کا یہ کارنامہ ہے اس ملک میں. آپ کو جتنی اسلام کی یہاں رونق نظر آ رہی ہے یہ سارے میرے بزرگوں کی محنت ہے.
اہل سنت والجماعت بزرگ، ایک بزرگ آ کر ایک کفرستان میں بیٹھ گئے، لاہور میں مثال کے طور پر حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پورا علاقہ کفرستان تھا، انہیں مسل کے اہل سنت والجماعت اور مسل کے حنفی سے آگاہ کیا، جتنے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے وہ بھی سب حنفی تھے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ یہ تھا کہ قرآن پاک سنا سنا کر کافروں کو مسلمان کیا، لیکن اس کے بالمقابل جب یہ دوست آئے تو انہوں نے جو کچھ کیا، میری پچھلی تقریروں کے بعد آتے ہی مجھے یہ ایک پمفلٹ اب دیا گیا ہے، اس کا نام ہے تعریف اہل سنت۔ تعریف اہل سنت دلچسپ علمی مکالمہ ایک محقق کے قلم سے، یہ لکھتا ہے کہ یہ محقق عالم جو ہیں جماعت اہل حدیث پنجاب کے بلند پایا عالم اور محقق ہیں، اس رسالے کو مفت تقسیم کرنا یہ ہماری جماعت کا فرض ہے۔ اب اس میں کیا ہے، میں نے بھی اہل سنت والجماعت کی تعریف کی تھی اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے واضح کیا تھا، لیکن آپ سنیں صفحہ 5 پر لکھتے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ عیسائی اور مرزائی جو کافر ہیں وہ تو اپنی نسبت اپنے نبی کی طرف کر کے عیسائی اور احمدی کہلائیں، اور آپ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے نبی کو چھوڑ کر اپنی نسبت امام کی طرف کریں اور حنفی کہلائیں۔ کیا عیسائی اور مرزائی آپ سے اچھے نہ رہے جنہوں نے کم از کم نسبت تو اپنے نبی کی طرف کی؟ کیا میں نے کسی پچھلی تقریر میں، اور جیسا حضرت نے فرمایا مجھ سے پہلے تو اس موضوع پر یہاں تقریر ہوئی نہیں، میں نے کسی غیر مقلد کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان سے مرزائی اور عیسائی اچھے ہیں؟ لیکن آپ اندازہ لگائیں، پہلے ایک جھوٹ گھڑا گیا کہ ہم نے اپنی نسبت اللہ کے نبی سے توڑ لی ہے۔ کیا واقعی آپ کو اپنے نبی سے کوئی نسبت نہیں؟ ہمارا نام ہے اہل سنت والجماعت حنفی۔ جب ہم نے لفظ سنت استعمال کیا تو سنت کس کی ہوتی ہے؟ ہم نے اپنا تعلق کن کے ساتھ جوڑ لیا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، ہمارا تعلق آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب جھوٹ بول کر کے تمہارا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں، اور یہ کہنا کہ تم سے عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں، یہ قرآن حدیث کا حکم ہے؟ ہم نے جب اپنے آپ کو اہل سنت کہا تو ہمارا تعلق کن سے جڑ گیا، اور جب وہی تعلق صحابہ کرام سے جڑ گیا۔ جب حنفی کہا تو اجتہادی مسائل میں کتاب و سنت کی تعبیر و تشریح کی جب ہمیں ضرورت پڑے گی، اس وقت ہم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تحقیق پر عمل کریں گے۔ یہ تیسرا درجہ ہے۔ اللہ کے نبی سے بھی تعلق ہے، نبی کے صحابہ سے بھی، اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی۔ لیکن یہ جھوٹ بول دینا کہ ان کا تعلق معاذ اللہ کے نبی سے نہیں، اور پھر اس جھوٹ پر آگے یہ صفحہ 6 پر لکھا ہے، یہ لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں، 2 حدیثیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے باپ سے نسبت توڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی دوسرے معنوں میں مطلب یہ ہے کہ حنفی کہلانا اور حرام زادہ کہلانا یہ ہم معنی بات ہے۔ کیا میں نے یا کسی ہمارے بزرگ نے، بلکہ کسی طالب علم نے بھی کبھی غیر مقلدین کے متعلق یہ زبان استعمال کی؟ یہ بات تو
اگر ہمیں ملی تو غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ملی. اس نے لکھا کہ جو شخص میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اسے حرام زادہ بننے کا شوق ہے، وہ ولد الحرام ہے. اب میں اپنے دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ نام تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا اور جب ضرورت پڑے تو غالب مرزا غلام احمد قادیانی والی چرا کر لے آنا، کیا یہی اہل حدیث ہونے کا مطلب ہے؟ پھر اس سے آگے اسی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، میں حیران ہوں کہ یہ کس بات کا جواب ہے. لکھا ہے سوشلزم ہو یا جمہوریت، حنفیت ہو یا شافعیت، دیوبندیت ہو یا بریلویت، یہ سب اسلام میں اضافے ہیں جن کا اسلام بالکل مکمل نہیں. اسلام ایک خالص دودھ ہے جو ان عزموں کی پلید ملاوٹ کا روادار نہیں. آپ اندازہ لگائیں کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کا یہی انداز اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا یا یہ انداز غلام احمد قادیانی کا انداز ہے؟ کیا واقعی حنفیت اور شافعیت پلید ہے، حنبلیت پلید ہے، مالکیت پلید ہے؟ اگر حنبلیت پلید ہے تقلید والے تو وہاں جا کر جو رو رو کر کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم یتیم ہیں، خدا کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ ہمیں دو. وہاں کے ائمہ حضرات تشریف لاتے ہیں تو اب ان کو اپنے مدارس میں لے جاتے ہیں، ان سے تقریریں کرواتے ہیں، اور جب تک وہ یہاں رہے شوق یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ بزرگ کوئی بات حنفیوں کے خلاف کہہ جائیں تاکہ ہم اشتہاروں کی شکل میں پھر حنفیوں کو پریشان کریں. چنانچہ اب عبداللہ بن زید صاحب جب تشریف لائے ابھی اسی دورے پر تو مامو کانجن میں احسان الہی ظہیر ترجمان تھا. مامو کانجن والوں نے سوچا کہ اب سنہری موقع ہے، ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں، ان سوالوں کے جواب میں یہ کچھ نہ کچھ تو حنفیوں کو کہیں گے نا. چنانچہ پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ جناب تقلید کے بارے میں آپ کا کیا مسلک ہے؟ انہوں نے فرمایا تقلید کے بغیر دین پر عمل کرنا مشکل ہے. نعرہ تکبیر، تقلید ضروری ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کر تقلید پر استدلال فرمایا. جب وہاں منہ کی پڑی تو پھر پوچھنے لگے کہ جناب یہ رفع دین اور اونچی آواز سے آمین کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رفع دین کر کے اور اونچی آمین کہہ کر نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی والی نماز ہے، اور جو آمین آہستہ کہتا ہے اور رفع دین نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے نبی والی نماز ہے. یہ جواب دینے کے بعد انہوں نے ڈانٹا، فرمایا کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی، ان فروئی مسائل پر لوگوں کو الجھانا چاہتے ہو. جب انہوں نے ڈانٹا تو پھر ان کو تیسرے سوال کی جرت اور ہمت نہیں ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگائیں سوشلزم اس کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، مرزائیت کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، اور عیسائیت کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، یہ پروفیسر عبداللہ کا لکھا ہوا پمفلٹ ہے بہاولپوری کا. میں نے وہاں بہاولپور میں پروفیسر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے ہم نفاق کو پسند نہیں کرتے، ہم تو اپنے مطلب کو کھلا بیان کرتے ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا تمام مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک حکومت سے یہ بات نہیں منوا لی اس وقت تک آپ کہن کے بیٹھے نہیں بیٹھے. اگر واقعی پروفیسر عبداللہ بہاولپوری اور غیر مقلدین
तमाम शादियों को काफिर और हरामजादा समझते हैं। ईसाइयों और मिर्जाइयों से बदतर कहते हैं, जैसा इधर साले में उन्होंने लिखा है। तमाम मालकियों को, तमाम हम्बलियों को, तमाम हनफियों को इस वक्त इस्लामी ममालिक के जितने सदर हैं, जितने वजीर हैं, वो सब के सब मुकल्लिद हैं। एक मुल्क का भी कोई सदर या कोई वजीर गैर मुकल्लिद नहीं। नारे तकबीर। तो मैंने कहा आइए आप ऐलान करें, जनरल साहब हनफी हैं या नहीं? आपके तमाम वज़रा और मुशीर जितने हैं मुल्क के, वो हनफी हैं या नहीं? सऊदी हुकूमत वाले सारे हम्बली हैं, मुकल्लिद है। तो जितने भी आपके इस्लामी मुल्क आज हैं, ये फतवा उन सब पर चस्पा हो रहा है। मैंने गुलाम अहमद कादियानी और उसकी उम्मत से यही सवाल किया था कि देखिए, सच और झूठ में फर्क ये होता है, सच्ची बात जो होती है वो हर वक्त कही जा सकती है। गुलाम अहमद कादियानी ने ये लिखा है कि जो मेरी किताबों को नहीं मानता वो हरामजादा है। मैंने कादियानियों से ये बात कही कि आइए उठे, हम डीसी साहब के पास चलते हैं, एसी साहब के पास चलते हैं। मेरे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मेरे बाद नबूवत का दावा करे, ये दो लफ्ज याद कर लो, कज़्ज़ाब है और दज्जाल है। आप किसी बड़े से बड़े आदमी से मेरे सामने ये दावा करवाएं, मैं उसी वक्त अपने नबी का ये फरमान उसे सुनाऊंगा कि कोई भी हो जो दावा नबूवत करता है वो कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्यों? सच्चे नबी की बात पर पहरा दिया जाता है। इसके बिलमुकाबिल कादियानियों से मैंने कहा कि आइए एसी साहब के पास चलें या डीसी साहब के पास, उनसे पूछें कि आप मिर्जा साहब को मानते हैं। अगर वो ना कहें कि मैं तो नहीं मानता, तो आप कहें कि मेरे नबी के कहने के मुताबिक माज़अल्लाह आप जो हैं वो वल्दुल हराम है, आपकी वालिदा ऐसी है, आपका वालिद ऐसा है। इन्ना लदा सारू खनाजीर फला व निसाहुम मिन दूने हिंदल अकल। लेकिन कोई कादियानी इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी तरह मैं दावे से कहता हूं कि ये जो कहते हैं हमारी जमात का फर्ज है कि ये रिसाला मुफ्त शाये किया जाए और लोगों में तक़सीम किया जाए। कितने आदमी गैर मुकल्लिदीन में से हैं? ये मौलवी अला बख्श साहब और कारी हफीज साहब आ रहे हैं 6 तारीख को। आप उन्हें कहें कि इस रिसाले के मुताबिक लिख दें कि जनरल साहब और इस्लामी मुल्कों के तमाम सरबराह हमारे इसी फतवे के मुताबिक। अगर ये वाकई इनका मसलक है कि इनको लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए? अगर ये उस वक्त अपना मसलक छुपाएं तो फिर खुदा के लिए इन रिसालों को फितने के लिए मुल्क में तक़सीम न करें। कोई इल्मी बात उनके पास है, कोई दलील से बात करें। क्या वाकई सोशलिज्म और हनफियत को ये लिख कर देंगे कि जितने सरबराह इस्लाम खाना काबा के इमाम हम्बली हैं, उनमें और सोशलिस्ट में ये फर्क नहीं करते? क्या ख्याल है? इस रिसाले में तो फर्क नहीं किया। अल्लामा इब्ने हजर शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो शाफी हैं जिनकी किताब बुलूगुल मराम पढ़कर ये अपने इज्तिहाद का दावा किया करते हैं। साहिब मिस्कात शाफी हैं, उन्होंने 10 बड़ी बड़ी किताबों से निकालकर वो किताब लिखी। इतने बड़े हाफिजुल हदीस तो सारी उम्र मुकल्लिद रहे, और ये मिस्कात का एक सफा पढ़ के गैर मुकल्लिद बन जाते कि अब हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें एक हदीस आ गई है बस। इमाम याह्या बिन मुईन रहमतुल्लाह ताला अलैह तज़किरतुल उस्ताद में ये जिक्र है, उनसे हजरत इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हजरत आपने अपने हाथ से कितनी हदीसें नकल की हैं? तो वो फरमाते हैं मैंने 10 लाख हदीसें नकल की हैं। कितनी? 10 लाख। ये 10 लाख हदीसों का हाफिज
काना युक्ति बे कौले अबी हनीफा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल पर फतवा देते थे, और यहाँ 10 लाख नहीं 10 हदीसों की तहकीक भी नहीं किसी को, और इस पर जरूर और तकब्बुर यह है कि कोई नजरों में जचता ही नहीं। तो बहरहाल मैंने जो कुछ अर्ज किया था, कहता है अगर ये सफा 21 है, अगर कोई मुंह करे बरेली को और किबला कहे काबे को, मुंह करे किधर और किबला कहे काबे को, रास्ता चले कूफे का और दावा करे मदीने का, तो उसे कौन सच्चा कहेगा? जबरदस्त दावा तो मिर्जाई भी किया करते हैं, यानी मिर्जाई के साथ मिलाकर हमें जरूर इसने जिक्र किया। क्या वाकई आप बैतुल काबा की बजाय बरेली की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं जी? कूफे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? तो आकर ये बातें इस्ताल अंगेज हैं या नहीं जी? और सारा बुनियाद इस झूठ पर है सारी इस बात की कि माज़ अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात ने अपना ताल्लुक अल्लाह के नबी से तोड़ लिया। मैं एक मिसाल आपसे पूछता हूं, आप में कई बुजुर्ग होंगे जिन्हें खुदा ताला ने खाना काबा की हाजिरी की तौफीक दी और वो हज करके तशरीफ लाए। कोई साहब हैं तो हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान को तौफीक दे किस बात की, जो इन्होंने 16 दिन वहां किया है, अल्लाह ताला उसकी तौफीक किसी को नहीं किया था ना। अब एक हाजी साहब वहां गए, हजरत असवद के पास खड़े हैं, एक मिस्री ने पूछा कि हाजी साहब आप कहां रहते हैं? इन्होंने जवाब दिया कि मैं पाकिस्तानी। उसके सवाल का जवाब पूरा हो गया। अब हाजी साहब कराची तशरीफ ले आए। यही सवाल यहां एक आदमी ने किया कि हाजी साहब आप कहां रहते हैं? हाजी साहब कहने लगे कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो कहता है कि मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ, आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं, ये सब पाकिस्तानी हैं, इसलिए अब आप सूबे का नाम बताएं कि किस सूबे में आप रहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब में रहता हूं। जब पंजाब का नाम लिया तो पाकिस्तानी शरीयत तो खत्म हो गई ना, अब वो पाकिस्तान तो नहीं रहे, पाकिस्तान से ताल्लुक टूट गया, बिल्कुल नहीं टूटा। ये जो भी आप रुका लिखे इस पर नाम होना चाहिए। खैर ये तो मैं रख लेता हूं। जब पंजाबी कहा तो पाकिस्तान तो नहीं ना रहा, पाकिस्तानी है ना भाई। आप वो सरकारी पड़े हुए जो उनको आता है। उसके बाद हाजी साहब पंजाब में तशरीफ ले आए। ये आपका जिला कौन सा है? जिला मुल्तान। यहां आकर किसी ने पूछा हाजी साहब आप कहां रहते हैं? वो कहते मैं पंजाब में रहता हूं। उन्होंने कहा कि जी मेरा मकसद हाल नहीं हुआ, आप अब जिले का नाम बताएं। उन्होंने बता दिया कि मैं मुल्तान रहता हूं, जिला मुल्तान में। अब जब जिला मुल्तान का नाम लिया तो वो पाकिस्तानी तो पहले नहीं रहे थे, अब पंजाबी नहीं रहे। पंजाब से तल कट गया ना, नहीं कटा। अगर सिर्फ पाकिस्तान का नाम लिया जाए, याद रखें जितना तारुफ के लिए छोटा आप नाम लेंगे उतना तारुफ ज्यादा होगा। मैं मौलाना से पूछता हूं कि जनाब का तारुफ क्या है, ये अपने वालिद साहब का नाम ले देते हैं तो आप सब समझ जाएंगे ना। और दूसरे साहब से पूछता हूं, ये उसकर कहते हैं कि मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हूं, तो बात तो सही है ना, लेकिन जो आप मुझसे चाहते थे तारुफ का वो पूरा हुआ नहीं। अब हाजी साहब ये कहते हैं कि भाई तुम मुसलमान हो। मैंने हजरत असवद के पास खड़े होकर एक मिस्री के जवाब में कहा था कि मैं पाकिस्तानी हूं,
وہ کہتا تھا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. وہی جواب میں یہاں دے رہا ہوں پنجاب میں آ کر آپ کہتے ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اب یاد رکھیں جو شخص اپنے آپ کو تعارف کے لیے کہتا ہے کہ میں ضلع ملتان کا ہوں وہ پنجابی بھی شک ہے آپ کو, پاکستانی بھی. اگر کوئی کہے کہ اس نے اپنا تعلق پاکستان سے کاٹ لیا ہے یا پنجاب سے کاٹ لیا ہے تو یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بالکل اسی طرح پادری برکت مسیح نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ میں نے کہا مسلمان. میں نے نہیں کہا کہ میں حنفی ہوں یا اہل سنت. ایک کافر نے سوال کیا, پنڈت سردانند پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد ایک شیعہ دوست نے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ اب میں یہی کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا جو بات ہے وہ سوال حل نہیں ہوا. وہ کہتا ہے جی مسلمان تو یہ سارے بیٹھے ہیں. اب میں نے کہہ دیا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. تو جب میں نے اہل سنت والجماعت کہا مسلمان رہا یا نہیں رہا؟ نہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تعلق کٹ تو نہیں گیا جی؟ اس کے بعد ایک شافی دوست نے یا حنبلی دوست نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں حنفی ہوں. تو حنفی کہنے سے میں اہل سنت رہ گیا یا نہیں؟ مسلمان رہا یا نہ رہا جی؟ تو آپ اندازہ لگائیں ہمارا مطلب تو یہ ہے جو میں نے وعدے کر دیا. اب کوئی ہمیں تہمت لگائے, اچھا آپ میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کرے جو اللہ کے بندے ہیں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء. آپ وہ ہاتھ کھڑا کریں جو نبی کے امتی تو ہیں پر اللہ کے بندے نہیں. دو میں سے نہیں ہونے لگی میں نے جی. انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے. ایک مثال یاد آ گئی, میں کہہ دوں. امرتسر میں جلسہ تھا, اس میں علامہ سید انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسئلہ قراءت خلف الامام پر یار لوگوں نے چھیڑا ہوا تھا. تو مدرسے والوں نے کہا کہ حضرت آپ اس مسئلے پر بیان فرمائیں. مولانا بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص غیر مقلد نے لکھ کر بھیجا جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ نہ عربی پڑھنی ہے نہ اردو ہے. انہوں نے لکھا شاہ صاحب کو چٹ لکھ کر بھیجی کہ آپ کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے, کریں اس حدیث کا ترجمہ. اقرا بہا فی نفسک رواہ مسلم. آپ اپنے دل میں فاتحہ پڑھیں, روایت کیا اس کو کسی مسلمان نے. یہ رواہ مسلم کا ترجمہ کیا اس نئے مجتہد نے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی غلطیاں چھانٹنے والا ہے, جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی کہتا ہے. اس کا علم یہ ہے کہ رواہ مسلم کا ترجمہ کر رہا ہے, روایت کیا اس کو کسی مسلمان نے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رکا مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیا, وہ اسٹیج پر بیٹھے تھے. انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ مولانا آپ نئے مجتہدین کی جو کھیت تیار فرما رہے ہیں ان کے علمی برکات ذرا ملاحظہ فرما لیں. اب مولوی ثناء اللہ صاحب کو بڑا غصہ آیا, اٹھے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو یہ علمی باتیں ہیں, میں بیٹھا ہوں, میں بھی بات کر سکتا ہوں, خبردار ہماری جماعت کا کوئی آدمی رکا نہ نکلے. اگلا دن ہوا تو تقریر تھی مولانا سید مرزا حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ کی. دارالعلوم دیوبند کے مناظر تھے وہ, انہوں نے بھی تقریر فرمائی جو بھی ان کا موضوع تھا. تو مولانا ثناء اللہ صاحب انہیں اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے. وہ بھی مناظر تھے, یہ بھی مناظر تھے, تو دوستی تو ہوتی ہے نا مناظروں میں. ہاں مولوی ثناء اللہ صاحب غیر مقلد تھے. جاتے جاتے اب دیکھیے میں بتانے یہ لگا ہوں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ان کو کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں
راستے میں وہ بازار حسن آ گیا تو مولوی ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں مولا مرزا سلطان پوری رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ غیر نقل مولوی صاحب، کہ مولانا یہ سب ہنسنے بیٹھی ہیں، یہ سب، اور یہ بات آج تک ان کے عقیدے میں ہے۔ کسی پروفیسر کی ایک کتاب ہے تقلید کے خوفناک نتائج، رسالہ اتنا، اس میں لکھا ہے ہر کنجری یا شیعہ ہوتی ہے یا حنفی، اس کے صفحہ 22 پر لکھتا ہے۔ تو اسی بات کو ثناءاللہ نے وہاں کہہ دیا۔ مولا سید مرزا حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ادھر آنا جانا نہیں ہوا، نہ پتہ ان کا مطلب کیا ہے۔ آپ تو تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں آپ کا دل توڑنا بھی نہیں چاہتا۔ چلیں اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر تو وہ ایک ہی بن کر رہتی ہے تو مقلد ہے، اور اگر جو آئے وہی سمائے تو بھائی پھر وہ آپ کی برادری ہے۔ آج ترقی کا دور ہے، لوگ تو اپنے ووٹ بڑھاتے ہیں، آپ کیوں بتا رہے ہیں کام کرتے؟ اب مولوی ثناءاللہ صاحب کو جب جواب ملا نا ترکی بترکی، تو خیر ملا باشد کو چوپنا شواد کہنے لگا مولانا آپ سال تو گئے، لیکن یاد رکھیے ہماری نسبت اونچی ہے، آپ کی نسبت چھوٹی ہے۔ آپ حنفی کہلاتے ہیں، ہم محمدی کہلاتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ نسبت کا اصل مقصد تعارف اور پہچان ہوتا ہے، چھوٹی نسبت میں جتنا تعارف ہے وہ بڑی میں نہیں ہوتا۔ ملتان کے لفظ میں پنجاب بھی آ گیا ہے، پاکستان بھی آ گیا، حنفی کے لفظ میں اہل سنت ہونا بھی آ گیا ہے، مسلمان ہونا بھی آ گیا ہے۔ تو چھوٹی نسبت میں تعارف زیادہ ہوتا ہے۔ ہاں مولانا نے فرمایا کہ بڑی نسبت بعض اوقات کسی عیب کو چھپانے کے لیے ہوا کرتی ہے۔ فرمایا دیکھیے یہ اس طرف محلہ آباد ہے، ہم اس طرف جا کر کسی شریف عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، وہ تعارف کرائے گی میں فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی ماں ہوں، فلاں کی بہن ہوں، یہ اسی دور کا تعارف ہے۔ لیکن ذرا ادھر جا کے پوچھیں گے تو یہ بیچاری کیا بتائے، یہ کہے گی میں اللہ کی بندی ہوں۔ اب یہ اس پر فخر کرے کہ وہ عورت تو مشرک ہے، اپنا تعارف کراتے وقت کبھی باپ کا نام لیتی ہے، کبھی بھائی کا نام لیتی ہے، کبھی خاوند کا نام لیتی ہے، کبھی بیٹے کا نام لیتی ہے، اور میں موحد ہوں کہ میں تو خدا کے سوا کسی کا نام لیتی ہی نہیں۔ تو بھائی بعض اوقات اصل میں یہ ہو جاتا ہے، مولانا نے فرمایا کہ بڑی نسبت جو ہوتی ہے وہ کسی عیب کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب انہوں نے غصے میں آ کر لکھ دیا کہ حنفی کہلانا ایسا جیسے حرام زادہ کہلانا، لیکن بات سیدھی ہے، جس آدمی کو اپنے باپ کا پتہ ہے وہ اپنے باپ کا نام بتائے گا، اور جس کو پتہ نہیں وہ کہے گا جی میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اب وہ جتنا چاہے فخر کرے اپنی اس نسبت پر، دیکھیے سارے رسالے کی بنیاد اس جھوٹ پر ہے کہ حنفی جو ہوتا ہے یہ اہل سنت نہیں ہوتا، نہ وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ عیسائیوں سے بدتر ہے، وہ مرزائیوں سے بدتر ہے، وہ کافر ہے، معاذ اللہ وہ حرام زادہ ہے۔ حنفیت اور سوشلزم دونوں پلید ازم ہیں، ایک جیسے۔ یہ سارا رسالہ اس جھوٹ کی بنیاد پر لکھا گیا ہے۔ آگے لکھتے ہیں مقلد تو انسان کو جانور کہنے کے مترادف ہے، کیونکہ تقلید جانور کے گلے میں پٹا ڈالنے کو کہتے ہیں۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں
پٹا ڈالنا. خیر حافظ صاحب بھی یہی کہا کرتے ہیں مناظروں میں. حافظ عبد القادر صاحب روپڑی میر پور کے مناظرے میں کہنے لگے یہ تقلید بھی تو اچھی چیز ہے, یہ تو جانوروں کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن میں آتا ہے قلائد کا لفظ اونٹوں کے لیے, ان جو بیت اللہ کی نیاز کے اونٹ تھے کہ ان کے گلوں میں تلادے ڈالے جاتے تھے, وہاں سے تقلید کا لفظ نکلا ہے. میں نے کہا مول حافظ صاحب وہ قلادہ کس لیے ڈالتے تھے سارے مسلمان جانتے ہیں, اس لیے کہ اس کو کوئی چھیڑے نہ. خبردار اگر آئندہ مقلدین کو چھیڑا تھا اس لیے ہوتا ہے نا. اچھا کبھی آپ میں حاجی حضرات ہیں, کبھی کسی نے دیکھا آپ میں سے کہ معاذ اللہ کسی خنزیر کے گلے میں قلادہ ڈال کر لے جا رہے ہیں اپنے گاڑی کے لیے دیکھا کبھی نہیں لے جاتے نا. تو بہرحال انہوں نے یہ بات کہی بار بار مناظرے میں حافظ عبد القادر صاحب نے کہ تقلید تو ہے ایک پٹا جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. میں نے کہا تقلید کے معنی ہار بھی ہوتا ہے اور پٹا بھی, اس سے ہمیں انکار نہیں. ہار انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اور پٹا جانور. تو میں نے کہا بس نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہم نے انسانوں والا معنی یاد کر رکھا ہے, بھائی جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہے تو ہمیں اس سے کیا غرض, کو جو چاہیں یاد رکھیں. حافظ صاحب کہنے لگے کہ اس کا معنی ہار کہیں نہیں آتا. میں نے مترجم غیر مقلدین کی جو مشکات شریف ہے اس سے وہ حدیث نکالی, واضح العلم میں اندہ غیر علیہ کا مقلد الخنازر الجواہر اللؤلؤ والمرجان, نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے ہار ڈالنا. میں نے کہا حافظ صاحب دو مسئلے اس حدیث سے ثابت ہوئے, ترجمہ آپ غیر مقلد کا ہے. ایک تو یہ کہ تقلید وہ ہار ہے جو ہیرے جواہرات اور سچے موتیوں کا ہار ہے, یہ اس حدیث سے نکل رہا ہے. دوسرا یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہار ان کے لائق نہیں, وہ جن کا ذکر ہے اس میں سمجھائیے نا. تو خیر بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں بھی اس کا معنی ہار نہیں, میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں معنی بتا دیا کہ ہار ہے. نعرہ تکبیر. اب دیکھیے یہ سب انسانوں کو معاذ اللہ مقلدین کو جانور کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں کہ کون کون آ رہے ہیں اس مد میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی مقلد ہیں, حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا. امت پر احسان ہے یا نہیں جی؟ لیکن احسان کا بدلہ یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ انسان بھی نہ سمجھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اسی پر یہ آگے لکھ رہے ہیں, میں اس کے ایک دو اور جملے سنا دوں آپ کو, کوئی کہے نا کہ ساری باتیں نہیں بتائی ہیں ہماری. یہ دیکھیے ہم تقلید کرتے ہیں کن کی, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اب یہ ہماری تقلید کے رد میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے. حنفیوں کے خلاف لکھا ہے نا, سارا یہ ہے میم محمدی اور ہے حنفی میم ہے بنا کر لکھا ہے. تو ہمیں کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. اب یہ شیطان کا لفظ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا, امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر, امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر چشمہ کر دیا. لعنت بے شمار. کیوں بھائی یہ قرآن پاک کی آیت اسی لیے نازل ہوئی جی؟ ہمارے جواب میں یہ آیت لکھی جا رہی ہے, ہم کن کی تقلید کرتے ہیں؟
आइमा की, शाफी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। लेकिन ये बात तो गलत है, अगर आइमा अरबा माअज़ल्लाह सियातीन है तो दुनिया में मुसलमान है कौन करे जी। लेकिन अगर अब मैं बता दूं कि शैतान तो गैर मुकल्लफ था तो फिर ये दोस्त नाराज हो जाते हैं। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये हुक्म था, दलील नहीं थी। हुक्म था, दलील नहीं थी। अब जिन लोगों का ये जिनमें तकलीफ का मादा मौजूद था कि बस हुक्म सुनते ही दलील की इंतजार ही नहीं करनी, अमल शुरू कर देना है, इसी का नाम तकलीफ है ना। अल्लाह के नबी तो इसको खूबी फरमाते हैं जिन लोगों पर मैंने इस्लाम पेश किया सब ने मेरी नबूवत की दलील का मुतालबा किया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दलील का मुतालबा, क्योंकि जो बगैर दलील के ईमान ले आए ये ईमान मकबूल है या नहीं। ये तकलीफ तो मुकामे सिद्दीकियत है, इनको कहाँ नसीब। तो खैर वो परिचय तो सब सजदे में गिर गए, और वो जो था दलील का इंतजार करने वाला वो अकड़ कर खड़ा हो गया, कहने लगा आना खैर मिनको। और वो बात ऐसी याद कर ली है उस दिन से कि आप किसी का नाम लें कि हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब और सुन्नत की रोशनी में ये मसला बयान करते हैं। गैर मुकल्लफ दुकानदार भी होगा, कहेगा जी अना खैरुम मिन्हु, मैं मुजद्दिद साहब दीन समझता। आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लें कि उन्होंने किताब और सुन्नत की रोशनी में ये मसला बयान फरमाया है, गैर मुकल्लफ कहता है अना खैरुम मिन्हु। आप हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लें 20 तरावियों में, तलाक़े सलासा में, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ले अज़ान जुमा में, लेकिन गैर मुकल्लफ कहता है अना खैरुम मिन्हु। ये सबके मुकाबले में दावा रखता है कि मैं ही बेहतर हूं और कोई भी बेहतर नहीं। हालांकि वो अल्लाह के नबी के इतने दिल कदर सहाबी हैं। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होते। और आप फरमाते हैं उमर जिस गली में तुम पांव रख दो वहां वो कौन बना नहीं ना आता। पक्की बात है, आपको अपने नबी की बात पर पक्का ईमान है ना। देखो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 20 तरावी की गली में कदम रख दिया हुआ है। कभी आपने उन्हें आते देखा जी? हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि 3 तलाक़ें 3 ही होती हैं एक मजलिस की। कभी आपने आते देखा उसको? इधर इस गली में वो नहीं आते। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनसे खुदा के फरिश्ते भी हया करते हैं, खुदा के फरिश्ते भी, लेकिन अगर उनसे हया नहीं करता तो गैर मुकल्लफ नहीं करता।